ليلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے ہیں۔ لیکن 30 پارے، 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ صورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی، اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی۔ ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے، 3-3 4-4 میل
ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے، ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا۔ اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی، ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے۔ تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا، وہ اردو سپیکنگ تھا۔ میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی، جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان، تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا۔ تو 5-6 فٹ کے جوان کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے۔ تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگے او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکتے نہیں ہیں، جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو۔ تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو آکھن لگے آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن۔ تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح، کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں۔ تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع کی۔ اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا، سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا اور کہنے لگے آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراونی۔ تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے؟ کہ ساڈے مولوی سانوں آکھیا یہ وہابی ہیں، انہاں نوں ٹک چھڈو، انہاں نوں مارنا بھی ثواب ہے۔ اسا تا اس پر وہ آیا سے پھر ہم 2 دن وہاں رہے، انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے۔ تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے، جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے، میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا، پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں، تو جو رات آنے والی ہو نا یا اللہ مجھے اس میں جگا دینا۔ تو 21 کی رات تھی، اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا، انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح۔ تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا، تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا، تو میں نے ادھر دیکھا، میں کہ میں نے کیا اٹھایا ہے؟ پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے، تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا۔ تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے۔ ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا، تو روشن رات تھی۔ 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے، لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے۔ سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے، یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا یہ تو کی دعا منگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما۔ تو یہ ایسے کشمکش۔
پھر میں نے کہا جی اللہ نو منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹری تو پئی ہے، پڑھ لیساں ڈاکٹر بن جاساں۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو قدر کے جو معنی ہیں نا وہ اس ساری صورت میں آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر، تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح و صادق تک یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، پھوپھی،
یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مشاحن۔ مشاحن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا، اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو، پکی نیت ہو کہ میں نے میری داڑ ایٹھ ایک باری آ جائے پھر ویکھے جے میں کی کریں نا، یہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھنے والا، پکا ارادہ رکھنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ساری دنیا کے مسلمان اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، باقی تو میرے نبی کے برکتیں تو گنتی سے اوپر ہیں۔ یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے۔ اب یہ ایک عالمی فضیلت تھی سب دنیا کے اہل ایمان کے لیے جو پہلے ہم سے گزرے۔ تو میرے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ تو نے ساری امتوں کو دیا، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے کون قرضہ دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا اللہ زد امتی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ اس میں کوئی گنتی کوئی نہیں تھی کہ میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا اس کے 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ تو 1 پہ 700 تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے عرض کی قربان جاؤں آپ کی محبت پر جو امت کے ساتھ تھی، رب زد امتی، اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تینوں کیڑی کمی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا میرے محبوب چھوڑو گنتی ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے ان کو بے حساب دیں گے۔ 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، کہ اتنا دیں گے کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں مطلب ہیں اس لفظ کے۔ تو میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، عید کی نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے عید کی نماز کوئی نہیں تھی، ہمیں عید کی نماز دی، ہمیں قیام اللیل دیا، اس میں جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا کر دیا، اور ساری مخلوق کو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ پوری کائنات کی مخلوق جاندار بے جان روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور آخری رات چاہے 29 کی ہو چاہے 30 کی ہو۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ مہینہ 29 کا ہو، روزے ہمارے 30 لکھے جائیں گے۔ مہینہ 30 کا ہے پھر تو 30 ہی لکھے گئے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہے تو ہمارے روزے 30 ہی لکھے جائیں گے، کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو تیار تھے 30واں روزہ رکھنے کے لیے، میں نے 29 پر چاند نکال دیا تو 30واں روزہ بھی ان کا لکھ دیا جائے۔ تو اس طرح بھائی بہنوں، یہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم
बड़े गुनाहों से तौबा कर लें और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये उसकी बारगाह में झुक जाएं, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। कि जो भी सुन रहे हैं वो जागें और अल्लाह से मांगें, या जितना जाग सकते हैं। नींद आ जाए तो मेरा नबी कहता सो जाओ, अपने आप को ज़बरदस्ती न जगाओ, बशाशत के साथ जागो, और थक जाओ तो लेट जाओ, अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और अल्लाह हमें तौफ़ीक दे रहा है, हम गज़ा भी पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के फज़ल करम से हमारा लिंक बन गया है, वहाँ भी हमारी इमदाद जा रही है। तो यहाँ जो हमारी फाउंडेशन है उसके लिए भी ताउन की मैं दरख्वास्त करूँगा। कनाडा में भी हमारा दफ्तर है, कनाडा वाले वहाँ जमा करा दें, पाकिस्तान वाले हमारे तो लंबे में दफ्तर है, वहाँ जमा कराएं और खुल के जमा कराएं। ये सारा आपका माल है जो आखिरत में आपके लिए जमा हो रहा है। ज़कात भी हो, ज़कात के ऊपर भी हो, सदक़ात भी हों, नफली भी हों, फ़र्ज़ भी हों, तो ये सब आपके खाते में जमा हो जाएगा। अपनी ज़कात और अपने अत्यार मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन को दें, ताकि सही हकदार तक इसका हक पहुँचे। इंसानियत की मोहब्बत दिलों में समोए। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़ल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए शहंशाह आज़म, ए कुल कायनात के मालिक, जिसने हमें यहाँ जमा किया, और हमारे साथ तू ही जानता है कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने मर्द औरत जुड़े हैं। आज तेरी बारगाह में बड़े फ़कीर आए हैं। तू वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। दुनिया के शहंशाह फ़कीरों को देख के तंग पड़ जाते हैं, दरवाज़े बंद करवा देते हैं। तो वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। आज तेरी महबूब की उम्मत दुखों में और जुल्म सितम में पिसी हुई अपने बच्चों समेत आए बैठे हैं, अपनी बच्चियों समेत आए बैठे हैं, बूढ़ी माएँ आई बैठी हैं, बूढ़े बाप आए बैठे हैं, तेरे नबी की जवान नौजवान उम्मत आई बैठी है। आज हम तुझे मनाने आए हैं, तो हमसे रूठ गया है मेरे मौला, तो हमसे रूठ गया है मेरे मौला। ये ठंडी हवा जैसे कि पता दे रही हो कि आज शब कदर है मेरे मौला, ये जुमे की रात जैसे कि पता दे रही हो आज शब कदर है। तेरा अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और तू कहता मांगो मैं दूंगा। तो आज ये लाखों हैं या करोड़ों हैं या हज़ारों हैं, तू जानता है, लेकिन हम तेरे दर पे इसलिए आए हैं कि हम थक गए मेरे मौला, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है मेरे आका। हम बेबस हो गए हैं, हम भटके हुए राही हैं, हम अंधेरी रात के मुसाफिर हैं, हम उस मासूम बच्चे की तरह हैं जिसकी चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे अल्लाह, सहाबा को दुख होता था तेरे नबी के दर पे जाके रोते थे, तेरी मदद आ जाती थी। अब तू बता हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? तूने हमें किन के हवाले कर दिया मेरे मौला? तेरे नबी ने भी ताइफ में कहा था, या अल्लाह तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? या अल्लाह पूरी उम्मत 57 मुल्क 57 मुल्क, या अल्लाह मैं सब की तरफ से तेरी बारगाह में ये फरियाद कर रहा हूँ, तूने हमें किन के हवाले कर दिया? या अल्लाह भेड़ बकरी ज़बह करते हुए उनके हाथ कांपते हैं, हमारी नस्ल को ज़बह करते हुए उनके हाथ नहीं कांपते। या अल्लाह चारों ये पूरी दुनिया में उम्मती के घर जल रहे हैं, उम्मतों पर हमले हो रहे हैं। या अल्लाह तेरे नबी ने चोर के हाथ कटते देखे तो आंसू बह पड़े। साहबा ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे उम्मती का हाथ कटे मैं न रो। तो कहा आप ना काटते? कहा वो मेरे अल्लाह का हुक्म, आज मेरे रब हाथ नहीं कट रहे, गर्दनें कट रही हैं मेरे मौला, पूरे मुल्कों के सौदे हो रहे हैं मेरे मौला, इज्जतें नीलाम हो रही हैं मेरे मौला, और ये आज शब कदर होगी इंशाअल्लाह, नहीं है तो कर दे या अल्लाह। और अपने महबूब की उम्मत
کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو نے یہ دیش دیا تھا۔ میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں۔ آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے میرے مولا، راہ روئی میرے مولا نہ رہا۔ یا اللہ تو مہربانی کر دے، یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہماری فریادیں۔ تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر۔ یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے۔ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تباہ ہیں۔ یا اللہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا، یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا، ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں۔ پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے۔ یا اللہ تو آجا میرے مالک، اپنا فضل فرما دے۔ یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ممبر پہ ہوں، میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں، وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں۔ وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے۔ کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو، اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے۔ کسی نیک کا، کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے، فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔ امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت کو پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے، ہم تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ، اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے یا اللہ۔ اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا۔ یا اللہ یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تجھے پسند ہے
اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یا اللہ ہماری جھولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے، یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔